کوہستان پاکستان کا ایک انتہائی دورافتادہ اور پسماندہ علاقہ ہے۔ یہ ریجن صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ دریائے سندھ کے دونوں طرف آباد کوہستان کی سرحدیں شمال میں گلگت بلتستان، مشرق میں مانسہرہ ڈسٹرکٹ، مغرب میں شانگلہ اور سوات، جبکہ اس کی جنوبی سرحدیں بٹاگرام سے ملتی ہے۔ دریائے سندھ کی وجہ سے کوہستان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ مشرقی حصے کو ہزارہ کوہستان یا عباسین کوہستان، جبکہ مغربی حصے کو سوات کوہستان کہا جاتا ہے۔ شاہراہ قراقرم کے سنگم پر آباد یہ علاقہ کوہ ہندوکش، ہمالیہ اور قراقرم کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی تین عظیم تہذیبیں چین، ہندوستان اور وسطی ایشیا کو جوڑے رکھتا ہے۔ لفظ کوہستان فارسی الفاظ کوہ اور استان کا مرکب ہے، جس کے معنی ہے پہاڑوں کی سرزمین۔ اس کا کل رقبہ 7492 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 8 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ علاقے کی مناسبت سے یہاں کے باشندوں کو کوہستانی کہا جاتا ہے۔ کوہستان کو دردستان بھی کہا گیا ہے اور یہاں کی بولیوں کو دردی زبانیں کہا گیا ہے۔ علاقے میں آباد تمام کوہستانی برادریاں نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو کوہستانی سے موسوم کرتی ہے، بلکہ آس پاس کے پشتو بولنے والے بھی ان کو بلا تفریق کوہستانی کہتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت پہلے سے یہاں آباد ہے، یعنی یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ کوہستانی لوگ کئی زبانیں بولتے ہیں۔ یہ زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوہستان کی تاریخ خطے کی طرح متنوع رہی ہے۔ سوات کا سب سے قدیم ذکر رگوید اور پھر یونانی تقریباً 327 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سن 1519 عیسوی کے چینی ریکارڈوں میں بھی سوات کا ذکر شامل ہے۔ ان دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے بدھ مت تھے، پھر ہندو ہو گئے اور بالآخر سن 1000 عیسوی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کوہستانیوں میں شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے ماننے والے موجود ہیں۔ لوگ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ شرح خواندگی انتہائی کم، انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوہستان کا شمار پاکستان کے غریب ترین اور پسماندہ ترین علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ کوہستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ شاندار پہاڑوں، سرسبز چراگاہوں، دریاؤں، جھیلوں، جھرنوں، آبشاروں اور جنگلات پر مشتمل یہ خطہ ہمیشہ سے سیاحوں کا جنت رہا ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری اور غلہ بانی ہے۔ ماہی جھیل اور وادی کمراٹ کسی جنت سے کم نہیں۔ کوہستانیوں کے بارے میں عام لوگوں کی معلومات نہ صرف ناکافی بلکہ بعض اوقات ناقص بھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو گجر قوم کا حصہ سمجھتے ہیں تو بعض کے خیال میں سارے کوہستانی ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوات کے پشتو بولنے والوں کا خیال ہے کہ بحرین اور کالام کے کوہستانی شاید ایک ہی زبان بولتے ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بحرین کے کوہستانی کالام کے کوہستانیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے پشتو کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح انڈس کوہستان میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے کوہستانی مشرقی کنارے کے کوہستانیوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں۔ سوات اور دیگر علاقوں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ شاید کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے ہوں گے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ یہ ان علاقوں کے قدیم ترین باشندے ہیں۔ کسی بھی تاریخ دان کے نزدیک ان سے قدیم تر کوئی قوم یہاں آباد نہیں رہی ہے، بلکہ بعض محققین کے خیال میں کوہستانی علاقوں سے ملحق علاقوں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کوہستانیوں کی ہے، جنہوں نے اپنی زبان ترک کر کے پشتو، ہندکو یا کسی اور زبان کو اپنایا ہوا ہے۔ کوہستانی برادریاں نہ صرف پاکستان میں آباد ہے بلکہ ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی ان کی آبادیاں موجود ہے۔ افغانستان کے صوبہ کنر اور نورستان میں کئی زبانیں کوہستانی کہلاتی ہے اور خود بولنے والے بھی۔ اسی طرح افغانستان کا ایک اور صوبہ ولایت کاپیسا میں کوہستان نام کا ایک ضلع ہے۔ صرف اس ضلع کی وجہ سے نہیں بلکہ شمالی افغانستان کے کئی لسانی اکائیوں سے متعلق لوگ اپنے آپ کو اس علاقے کی مناسبت سے کوہستانی کہتے آئے ہیں۔ کوہستانی قبائل کا ایک بڑا نسلی اور لسانی دائرہ ہے جو شمالی افغانستان اور پاکستان میں موجود درج زبانیں بولنے والوں پر مشتمل ہے۔